صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو انسان جادو کا مریض بن جاتا ہے، جس پر جادو کیا جاتا ہے، اس انسان کو جادو کی وجہ سے کون کون سی بیماریاں اور کون کون سی تکلیفیں لگ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی انسان جادو کا اور روحانی کسی بھی قسم کا مریض بن جاتا ہے، اس پر ایسی بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انسان ایک دم بہت اچھا، تندرست، توانا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے اس کی زندگی کے اندر ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ان میں سے کچھ تکلیفیں، کچھ پریشانیاں میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جو اکثر جادو کے مریض کو لاحق ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جس انسان پر بھی جادو کیا جاتا ہے، جادوگر اس انسان پر اس قسم کا جادو کرتا ہے کہ اس انسان کا جو رزق ہے وہ ختم ہو جائے، اس انسان کا جو کاروبار ہے وہ تباہ ہو جائے، اس انسان کا جو بھی رزق کمانے کا، روزی کمانے کا وسیلہ ہے وہ ختم ہو جائے، کہ وہ تنگی، پریشانی اور مقروض ہو جائے وہ انسان کھانے پینے سے بھی وہ قاصر ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ جادوگر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کو اس کے جسم میں جتنی بھی انرجی ہے، جتنی بھی قوت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مختلف بیماریاں لگی جائیں۔ بہت ساری ایسی بیماریاں جو میں آپ کے ساتھ ذکر بھی کروں گا، بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا ساتھ اس کے جسم کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کے ساتھ۔ تیسری کوشش اس کی یہ کرتا ہے کہ جو بھی عورت ہوتی ہے اس کی کوکھ کو باندھ دینا کہ وہ ماں نہ بن سکے، شادی کے اندر رکاوٹ ڈال دینا۔ چوتھی اس کی علامت یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی شادی کے اندر رکاوٹ ڈال دینا، کہ شادی باندھ دینا کہ اس انسان کی شادی نہ ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ویل سیٹل فیملیز ہوتی ہیں اور لڑکا لڑکی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا گھر کے اندر، لیکن شادی نہیں ہو پاتی۔ تو یہ جادو کی وجہ سے بھی اکثر ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہ ہو پانا۔ اور اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عورت کے بالکل فٹ ہے، مرد اس کا خامد جو ہے وہ بالکل فٹ ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی، تو عورت کی کوکھ بھی باندھ دی جاتی ہے کہ جس سے اس کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اسی کے ساتھ پانچویں اس کی علامت یہ ہے کہ مرد کی جو قوت مردی ہوتی ہے اس کو باندھ دیتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ ہم بستری نہیں کر پاتا۔ تو چھٹی اس کی علامت اسی ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ انسان کسی خوشی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی لائف کے اندر خوشحالی آنے لگتی ہے، تو اچانک سے وہ خوشی جو ہوتی ہے وہ غمی کے اندر چینج ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے اس کی جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ غم کا موقع بن جاتا ہے۔ آپ نے بہت ساری اپنی لائف کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ عام طور پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اچانک سے بار بار ایسے ہونا یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی کے ساتھ چھٹی اس کی علامت یہ ہے کہ عورتوں پر یہ بہت زیادہ حملہ ور ہوتے ہیں کہ عورتوں کو مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں، کہ جیسے حیض، نفاس کا خون ہوتا ہے، اس کو یہ بلا وجہ اس کو چھڑوا دیتے ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا، یا پھر کوئی وجہ بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، تو وہ اس کو یہ بیماری لگا دینا، یہ بھی جادو کے اندر آتا ہے اگر کسی عورت کو بہت زیادہ ایسا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرد اور عورت کے اندر ناجائز تعلقات پیدا کر دینا، کہ ایک عورت تھی، ایک مرد تھا، وہ پہلے کسی بھی ناجائز تعلقات کے اندر وہ مبتلا نہیں تھے، لیکن اچانک سے ان کے اندر ایسی الفت پیدا ہونا، ایسا ان کا دل کرنا کہ وہ لڑکوں سے تعلقات رکھیں، یا پھر لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف متوجہ ہونا بہت زیادہ، ایک تو نارمل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، انسان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے اور عورت جو مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ بہت زیادہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ جادو کی جو علامت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان پر جب جادو کیا جاتا ہے اس کی جو لائف ہے وہ پہلی لائف کی طرح نہیں رہتی، وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ان کا اچانک سے چینج ہو جانا یہ بھی جادو کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کی علامت یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر خلل پیدا کر دینا، میاں بیوی کے اندر محبت کو نفرت کے اندر بدل دینا۔ پہلے وہ بالکل ٹھیک تھے، ہر میاں بیوی کے اندر چھوٹی موٹی لڑائیاں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اچانک سے ایسی لڑائی کا سبب بننا کہ وہ طلاق تک بات پہنچ جانا، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے بھی یہ تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح نویں اس کی علامت یہ ہے کہ انسان بالکل توانا تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، لیکن اچانک سے اس کو ایسی بیماری لگ جانا کہ جو اس کی موت کا سبب بن جائے،
کہ ہمیشہ کے لیے یا تو وہ انسان چارپائی پر پڑا رہے یا پھر وہ جو بیماری ہے یہ اس انسان کو موت تک لے جائے۔ اسی طرح 10ویں علامت اس کی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایسا خوف پیدا کر دینا کہ جب بھی وہ انسان کوئی بھی کام کرنے لگے تو اس کو اس کا ڈر پیدا ہو کہ یار یہ میں کام کر ہی نہیں سکوں گا، یہ اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کر دینا بالکل ہی، کہ جو بھی وہ چھوٹا ہو یا بڑا کام ہو، پہلے وہ انسان ہر کام کے اندر بہت ہی ایکٹیو تھا، جو بھی اس کا دل کرتا تھا وہ کر لیتا تھا، لیکن اچانک سے ایسا خوف پیدا کر دینا کہ وہ کسی بھی کام کرنے سے وہ قاصر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اس کی ایک اور بہت بڑی علامت یہ ہے کہ جو انسان کے دوست ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، جو بھی رشتہ دار ہیں، اچانک سے ان سے دل کا اٹھ جانا، ان کے لیے نفرت پیدا ہو جانا، دل کے اندر چڑچڑاہٹ اور ان کے لیے بدگمانی پیدا ہو جانا، یہ بھی جادو کی وجہ سے انسان کو ایسی تکلیفیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ ساری ایسی علامات ہیں کہ جو انسان جو جادو کا مریض بن جاتا ہے تو اس میں یہ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو جو بھی انسان ایسا مریض بنے یا پھر جو بھی جس کو محسوس ہو کہ اس کے اندر یہ علامات بہت زیادہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ نارمل انسان کے اندر بھی یہ علامات ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا ایک حد سے بڑھ جانا کہ بار بار ایسی علامتوں کا، ایسی مصیبتوں کا، ایسی تکلیفوں کا زندگی کے اندر آنا، تو اس سے مراد ہے کہ اس انسان پر جادو ہے۔ تو جو بھی ایسا مریض بنے اس کو چاہیے کہ وہ مصنوعی طریقے سے اپنا علاج کروائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی انسان اس موذی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صحت و شفا عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔